ایک دوائی ہے پیلو کارپس. یہ عام ایک روزمرہ کی بیماری میں، وبائی بیماری میں بڑی مفید ہے. سب کو یاد ہونا چاہیے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں. پیلو کارپس کس چیز میں مفید ہے؟ اسپیسیفک کس چیز کی ہے؟ بتایا ہوا ہے ممس کے ذکر میں میں نے بتایا ہوا پیلو کارپس نہیں بتایا، بھول گیا تھا. میں یہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں ضمن کہ جو دوائیں ہیں جو ملتے جلتے نام رکھتی ہیں اور بعض دفعہ ایک کی بجائے دوسری یاد آ جاتی ہے غلطی سے. ایک نہیں سمفورک کارپس اور پیلو کارپس. سمفورک کارپس پریگننسی کی متھلی کے لیے چوٹی کی دوا ہے. ایک مریضہ کا تو تجربہ ہوا تھا، ان کو کوئی چیز نہیں کہتے ہیں پنجابی میں فون پہ کوئی پشتی نہیں چیز، مطلب ہے کہ بس انہوں نے ڈالا اور الٹی شروع ہو گئی. ہر دوسری دوا استعمال کر کے دیکھی لیکن فائدہ نہیں ہوا. پیلو کارپس میں نے کہا آپ چند دن استعمال کریں، ایک ہفتے کے اندر اندر پہلے نہیں پتہ لگا کہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن اچانک متلی غائب ہو گئی، کوئی وجود باقی نہیں رہا. اس لیے وہ سمفورک کارپس ہے، پیلو کارپس نہیں ہے. اور پیلو کارپس ممز کے لیے اسپیسیفک ہے، اس کا پریونٹیو کے طور پر. ممز کا جب حملہ ہوا ہو تو پیلو کارپس کھلا دینی چاہیے اکثر بچوں کو روزانہ. اگر 30 میں دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں. اس میں جو طریقہ لکھا وہ یہ ہے کہ 30 میں یہ 30 کہتا ہے دن میں 3 دفعہ 3 دن روزانہ دی جائے اور پھر 3 دن ناغا کیا جائے. اس طرح 3 دن روزانہ دن میں 3 دفعہ، پھر 3 دن ناغا، پھر 3 دن روزانہ دن میں 3 دفعہ. تو یہ فارمولہ ان کے تجربے میں ڈاکٹر صاحب کے ایسا ہے جو ممز کے خلاف پریونٹیو ہے. لیکن ممز جو ہیں وہ ظاہر ہونے سے بہت پہلے لگ چکے ہوتے ہیں. عام طور پر 20-21 دن پہلے ممز ظاہر ہونے سے پہلے وہ دوسرے کو لگ چکے ہوتے ہیں. اور وہ جو دور ہے ممز کے ظاہر ہونے سے پہلے کا وہ سب سے زیادہ خطرناک انفیکشس دور ہے. اس لیے کچھ نہیں پتہ چلتا اور بعض دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ممز کے متعلق جب خبر اشاعت ہو جائے کہ آج کل پھیلا ہوا ہے تو اپنے گھر میں داخل ہونے کا انتظار نہ کریں، یعنی کہ دوسرے رشتے داروں وغیرہ میں یہ دیکھیں کہ آئے گا تو ہمیں لگے گا. فوراً وہ دوا شروع کرنی چاہیے. اگر اس میں انفیکشن ہو جائے پھر پریونٹیو نہیں ہے، پھر وہ انکیوبیٹ کرتا ہے، ضرور اپنا وہ پیریڈ لیتا ہے.